السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں اور رب باری تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں، آمین۔ ویورز، بچوں کی تربیت کرنا اور ان کی پرسنالٹی میں بیلنس پیدا کرنا پیرنٹس کے لیے کوئی آسان ٹاسک نہیں۔ بچے پیرنٹس سے بہت کچھ یا زیادہ تر چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کائنڈنس کے اوپر بات کی تھی۔ بظاہر تو یہ بات بہت آسان لگتی ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ دوسروں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہترین طریقے سے ٹریٹ کریں، لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے اور کچھ اہم چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر برمن کا کہنا ہے، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر، سائیکائٹرسٹ اور ریفلیکٹیو پیرنٹنگ گروپ لیڈر ہیں۔ Grades and athletics statistic accomplishments matter, but most of us would agree raising kind kids matters more if we spend our days drilling math facts and chauffeuring our kids to enrichment activities. It begs the question, what we are prioritizing most and why. ڈاکٹر رابن نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں اس بات پر بارہا زور دیا ہے کہ اسکول گریڈ اور دوسری ایکڈیمک اچیومنٹ سے زیادہ ضروری ہے کہ ایسے بچوں کو پروان چڑھایا جائے جو کہ کائنڈ اور مہربان ہوں۔ ہارورڈ سائیکالوجسٹ نے بھی اس سلسلے میں چند چیزوں اور فیکٹرز کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ پیرنٹس کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلا فیکٹر اور پوائنٹ ہے بی اے رول ماڈل۔ اس دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچے اسپنج کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے اسپنج پانی اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے، ایسے ہی بچے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سب انفارمیشن اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں، اسپیشلی فارمیٹیو ایئرز میں جب وہ سیکھنے کی سٹیج پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایسے بچے ریز کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں سے رحم دلی کرنے والے ہوں، کنسیڈریٹ ہوں، کائنڈ ہوں، تو سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں صحیح انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کائنڈنس اصل میں ہے کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی کے مطابق Being a role model doesn't mean that we need to be perfect or have all the answers. It means grappling with our flaws, acknowledging our mistakes, listening to our children and students, and connecting our values to their way of understanding the world. ویورز، بچوں کے ساتھ آنیسٹ رہیں، اسپیشلی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے ایڈمٹ کیجیے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹیچ یور چلڈرن یوزنگ ایمپتھی۔ جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے تو کئی دفعہ یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ بچوں کے جذبات اور فیلنگز بھی بالکل بڑوں جیسی ہوتی ہیں، لیکن وہ ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے کہ اپنی فیلنگز کو صحیح طریقے سے ایکسپریس کر سکیں۔ ہمیں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھیں کہ دوسرے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اسے ایمپتھی بھی کہا جا سکتا ہے۔ جب ہم بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں انہیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی کیئر کیسے کی جاتی ہے۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ پہلے دوسروں کے جذبات کو سمجھیں، پھر یہ توقع رکھیں کہ ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا اور ان سے بھی ایمپتھی شو کی جائے گی۔ انفارچونیٹلی آج کی دنیا میں ہر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے، لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر برمن کا کہنا ہے، Unfortunately, selfie culture is not helping our children grow their highest or happiest selves. Studies show that the more we connect to others, the happier we are. So we need to make sure we are spending more time looking out rather than looking at our own selfies. تھرڈ پوائنٹ ہے گیو امپورٹینس ٹو ادرز ایز ویل۔ بچوں کو سکھائیں کہ ہمیں دوسروں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھنا چاہیے جتنا ہم اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں۔ ویورز، ایز ہیومنز ہم اپنا خیال بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن دوسروں کا خیال رکھنا اس سلسلے میں انیشیٹو لینا بھی بہت اہم ہے۔ آپ خود سے آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کریں، چاہے وہ فزیکل ہو یا ایموشنل، اور یہی اصل مدد ہے اور یہی بچے جب دیکھیں گے تو وہ آپ سے سیکھیں گے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی کے مطابق With guidance from adults and practice, young people can also develop the skills and courage to know when and how to intervene in situations when they and others are imperiled. They can become effective upstanders or first responders. اگر آپ خود عملی نمونے کے طور پہ یہ سب کام کریں گے تو بچے بھی آپ کو دیکھ کے دوسروں کی کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا سیکھیں گے۔ بچے جب یہ دیکھیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے اہم ہے تو یقیناً وہ اس کام کو اپنے لیے بھی بہت اہم سمجھیں گے۔ فورتھ پوائنٹ ہے ہیلپ دیم انڈرسٹینڈ دیئر ایموشنز۔ ہم کئی طرح کے جذبات کا سامنا کرتے ہیں، خوشگوار بھی اور ناخوشگوار بھی۔ ہمیں غصہ بھی آتا ہے اور بعض دفعہ ہم فرسٹریٹڈ بھی محسوس کرتے ہیں۔ جب بچے اپسیٹ ہوں تو ہمیں ان کو پہلے یہ سکھانا چاہیے کہ وہ اس ایموشن کو سمجھیں، اس کو کوئی نام دیں اور ان ایموشنز کو ورڈز میں پیرنٹ سے ڈسکس کریں۔
بجائے کہ وہ چیزیں اٹھا کر پھینکیں یا کسی چیز پر اپنا غصہ یا فرسٹریشن نکالیں. اور بطور پیرنٹس ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ جب بچے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوں تو ہم تحمل اور خاموشی سے ان کی بات کو سنیں اور سمجھیں. ہارورڈ سائیکولوجسٹ کا کہنا ہے We need to teach children that all feelings are okay, but some ways of dealing with them are not helpful. Children need our help learning to cope with these feelings in productive ways. last but not the least, praise one another consistently. ڈاکٹر رابن برمن کا کہنا ہے The power of mindful words can't be overstated. Words can inflame or inspire. The diplomacy you teach will allow your kids to be heard in the future. It also feeds a gentler narrative in their head. ویورز، بچوں کو ایموشنلی بیلنسڈ بنانے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے کنسسٹنسی یا مستقل مزاجی، اور دوسرا ہے پریز، ان کی کوشش پہ ان کو سراہنا، اپریشیٹ کرنا. آپ کو اپنے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں اور حالات کے ساتھ بہت پیشنس دکھانا پڑے گی، تب ہی یہ کام بچوں کی ذات یا پرسنالٹی کا حصہ بن سکے گا. اور یہ تو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اسکل ہو یا کام ہو، مستقل مزاجی اور کنسسٹنسی کے بغیر کامیابی مشکل ہے. جب بچہ کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرے، خواہش ظاہر کرے، تو اس کا ساتھ دیں، اسے انکریج کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اکنالج کریں تاکہ اس کو علم ہو سکے کہ وہ صحیح راستے پر ہے. Praise them for kindness so that they know that they are on the right track. صرف بچوں کو ہی نہیں بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے، گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے کاموں پر انکریج کریں، کیونکہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی سے وہ سب کچھ سیکھتے ہیں. ویورز، ہمارے بچے ہمارا عکس ہوتے ہیں، ہماری ہی ریفلیکشن ہیں. وہ وہی سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے جو وہ ہمیں کرتا دیکھیں گے اور جو ہم انہیں سکھائیں گے. امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے بہترین عملی نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجیے. دعاؤں کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.